ایک صحابی رو رہے ہیں اور بڑے رو رہے ہیں، بہت زیادہ گڑ گڑا رہے ہیں۔ ان کے دوست نے پوچھا، معلوم کیا کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہے، آپ مجھے بتلائیے۔ تو ان کے سامنے زمین پر گندم کا دانہ پڑا تھا۔ انہوں نے گندم کا دانہ اٹھا کر فرمایا کہ میں نے گندم کے اس دانے کے بقدر بھی کوئی گناہ ارادتاً نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ میں غلطی پر، گناہوں پر نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں بلکہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس وقت میں عطا کی ہے، پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے موت تک یہ مجھ سے محفوظ رہ سکے یا نہیں، کیونکہ حالات اس قدر تیزی سے بدلتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح اٹھے گا تو وہ ایمان والا ہوگا، اسلام والا، رسالت کا اقرار کرنے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، مگر شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے، رسالت سے، توحید سے بالکل خالی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں ہمیں ڈرنے کی اور ندامت کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ہمیں حالات سے عبرت حاصل کر کے اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا مستقبل کامیاب اور کامران بنانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی، اخلاص کی توفیق دی ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آج یہ دی ہے، کل تک، موت تک ہمارے پاس محفوظ رہ سکے یا نہ رہ سکے، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ اے اللہ، جس طریقے سے ہمیں اسلام کی دولت سے، اخلاص کی دولت سے، عبادت کی دولت سے زکوٰۃ دینے کی وسعت دی ہے، صدقہ دینے کی وسعت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے آخری سانس تک ہماری زندگی کو آپ کی رضا کے مطابق بنانے والا اور آپ کی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہماری کوششیں، محنتیں اپنی جان پر، اپنے بچوں کی جان پر، اپنی بچیوں کی فکر کرے اور اپنے پورے سماج کی، پوری انسانیت کی، تمام مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے ایمان کی اور خاص کر اخلاص کی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے، اور والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، کہ علماء سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اخلاص کے، مخلص لوگوں کے، والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ اللہ پاک نے جو نعمت، اخلاص کی نعمت آج دی ہے، لیکن معلوم نہیں ہے موت تک یہ نعمت بحفاظت رہ سکے یا نہیں رہ سکے، اس کی حفاظت کر سکے یا نہیں کر سکے، کیونکہ نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں، اپنی مساجد میں بلایا اور سجدہ کرنے کی توفیق دی، تلاوت کرنے